وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اب اس کی بات خود قرآن کریم کے جو فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اس کا گننا ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ روایتوں کو ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ قرآن کریم کے اعتبار سے ائمہ نے کیا فرمایا، اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے اعتبار سے روز قیامت کے کیا ثوابات ہیں جو ائمہ کے کلام کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر اگر ہم پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کا سہارا لیں تو امام نے فرمایا کہ 3 طرح کے گروہ ہیں جو قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو قرآن کو دولت کا ذریعہ بناتا ہے، یہ ہمارا پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ روایت کا خلاصہ ہے، دقیقاً روایت میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا، روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک پہلا وہ ہے جو قرآن کو دولت کا ذریعہ بناتے ہیں، کہ قرآن کے ذریعے سے دولت کمائیں، دولت کما لیتے ہیں لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی اور اہل بیت کی بارگاہ کے اندر بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے لیکن حدود پروردگار عالم کی احتیاط نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کا احتیاط نہیں کرتے۔ معاشرہ بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے، ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، واٹس ایپ، آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ لوگوں کے اندر آگاہی اتنی ہو گئی ہے کہ قرآن کریم کے بجائے فیس بک، واٹس ایپ اور ان چیزوں سے ہم لوگ استفادہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو حفظ کرنے والے، حافظ قرآن حفظ کیا ہوا ہے لیکن حدود کی احتیاط نہیں ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ آپ کو کس انداز سے دوسروں سے پیش آنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو حافظ قرآن ہے اس کی زبان میں کتنی تاثیر موجود ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنانا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، لیکن جو معاشرے کے اندر حافظین قرآن کی زبان سے پھول جھڑتے ہوئے ہم دکھتے ہیں وہ بھی آپ بہرحال جانتے ہیں۔ تو بے شمار اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، اس کو آپ مزید ایلوبریٹ کر سکتے ہیں اگر ایک لفظ کے اندر، ایک جملے کے اندر جو معصومین کے جملوں سے عکس کیا ہوا ہے۔ کہ دوسرا گروہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے لیکن حدود خدا کی احتیاط نہیں کرتے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور ائمہ کی بارگاہ کے اندر بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تیسرا گروہ جو معصوم نے فرمایا کہ کچھ قاری قرآن، اب یہاں پر حافظ قرآن نہیں کہا، حفظ کرنا بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ہی کمال کی منزل ہے، لیکن امام نے فرمایا کچھ قاری قرآن ایسے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جو اپنے قلب کی شفا کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیں پسند بھی ہیں کہ جو قرآن کے ذریعے سے اپنے قلوب کو شفا دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک جملہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بالقرآن شفا، پروردگار عالم نے اس قرآن کے اندر تمہارے لیے شفا کو رکھ دیا ہے۔ ابھی کچھ روایتیں ہم پیش کریں گے کہ جس کے اندر اس عنوان سے بھی تذکرہ موجود ہے، جو تاریخی روایتیں موجود ہیں قرآن کریم کے اعتبار سے، کہ معصومین کے جملوں کے اندر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے اور قرآن کو پڑھے تو پروردگار عالم شفا دے دیا کرتا ہے مریض کو۔ چھٹے امام کا جملہ ہے، سفینۃ البحار، بہار کے اوپر جو دوسری کتاب لکھی گئی سفینۃ البحار کے اندر یہ روایت کو یکجا کیا گیا، لو قرئت الحمد علی میت 70 مرہ ثم ردت فیہ الروح ما کان عجبا، کہ اگر یعنی اس ذیل کے اندر جو امام حسن عسکری نے جملہ کہا اس کے مصداق کے اعتبار سے معصوم کی روایت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی میت کے اوپر سورہ مبارکہ ہم کو 70 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو عجب نہیں کہ پروردگار عالم اس کی روح کو اس میں واپس کر دے۔ یہ سورہ مبارکہ الحم کی تاثیر کے اعتبار سے بیان کیا گیا کہ 70 مرتبہ اگر قرآن کریم کے سورے کو میت پر بھی پڑھ دیا جائے، یعنی پروردگار عالم نے اتنی تاثیر دی ہوئی ہے کہ الحمد 70 مرتبہ پڑھ دیا تو عجب نہیں کہ وہ میت کے جو مر چکی ہے وہ بھی زندہ ہو جائے، اتنی تاثیر ہے۔ کو جائیے کہ ہم کسی بیمار کی بات کریں، یہاں تک کہ روایت ملتے ہیں کہ
یہ اتنا فائدہ دینے والا عمل ہے یہ قرآن کریم کے اندر الحمد کے سورے کو پڑھنا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اسی ذیل کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ فی انہ ینفع لشفاء العلیل، اگر کوئی علیل ہے، بیمار ہے، اور الحمد اس کے اوپر 40 مرتبہ پڑھ دیا جائے اور پھر اس پر وہ پانی چھڑک دیا جائے یا اسے پانی پلا دیا جائے تو پروردگار عالم جس مصیبت کے اندر وہ گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ فاتحہ کے اعتبار سے یہ جملے ملتے ہیں کہ بیمار کو شفا اگر چاہیے تو قرآن کریم کے اندر شفا موجود ہے۔ علیکم بالقرآن شفا، ایسا نہیں کہ سورہ مبارکہ الحمد کے اندر ہر سورے کے اپنے اپنے خواص ہیں، اور شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جسمانی بیماریوں سے شفا مانگ رہا ہو، بے شمار ایسی روحانی بیماریاں ہیں کہ جس کا علاج قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر بھی محفوظ ہیں، بہت ہی مشہور معروف، جو خواتین کے اندر تو زیادہ مشہور ہوتی ہیں، بہرحال معاشرے کے اندر بھی مشہور ہے۔ نظر بد کے اعتبار سے جو ہم قرآن کریم کی آیت کا ذکر کرتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ خود ایک علاج ہے نظر بد سے دوری کا۔ یا فرض کیجئے کہ خود نظر بد کے اعتبار سے جو معصومین کی روایت کے اعتبار سے ملتے ہیں جملے اور وسواس یا پریشانیاں یا دوریاں یا جو اسباب نحوست ہیں ان سے دور ہونے کے لیے، یا جنات سے دوری کے لیے، یا وسوسوں سے دوری کے لیے، یا کسی ایسی مخلوق غیر مرئی مخلوق کے حملے سے بچنے کے لیے جو ائمہ کی روایت کے اندر جملے ملتے ہیں کہ معصوم کے جملے ملتے ہیں کہ اپنی عادت بنا لو کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کرو تاکہ رات کے شر سے محفوظ ہو جاؤ، اور جب صبح بیدار ہو تو صبح دوبارہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو تاکہ دن کے اشرار سے محفوظ رہ سکو۔ تو یہ خود ایک روحانی شفا کا عنصر اس کے اندر موجود ہے، نہ فقط جسمانی شفا بلکہ روحانی شفا بھی اس کے اندر ملحوظ خاطر ہے۔ تو خود امام کا جملہ علیکم بالقرآن شفا کہ پروردگار عالم نے اس قرآن کے اندر تمہارے لیے شفا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے شفا کو حاصل کرو، چاہے اب وہ روحانی شفا ہو چاہے وہ جسمانی شفا ہو۔ یہاں پر ایک عالم کا ایک عمل بیان کر دیا جائے جو خود میں نے بھی کئی مرتبہ آزمودہ کیا ہے، اور ظاہری اعتبار سے معصومین کی روایت کے اندر میں نے نہیں دیکھا، لیکن جن سے میں نے پوچھا تھا اور علماء حقہ میں سے ہیں ان کا بتایا ہوا عمل کہ جو جوائنٹس کے لیے بہت زیادہ پر اثر ہے، اور اس کو میں نے کئی مرتبہ لوگوں کے اوپر پڑھا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا ہے، اور جب بھی شیئر کیا ہے تو بہرحال اس کا مثبت جو ہے وہ نتیجہ دیکھا ہے۔ لیکن بہرحال جہاں یہ کلام خدا کے ذریعے سے شفا کا معاملہ ہو وہیں پر انسان دوا کا بھی اہتمام ضرور کرے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں پیرالل چلتی رہتی ہیں تاکہ انسان کا جو پورا معاملہ ہے وہ منظم رہے۔ تو جوائنٹس کے اعتبار سے جو ایک عمل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو یہ آپ لوگ شیئر کر سکیں، اور بہرحال جن سے بتایا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے اور ثواب کا باعث بن جائے کہ اگر فرض کیجئے کوئی بچہ ایسا ہے یا کوئی بزرگ ایسا ہے یا کوئی بھی شخص کے جس کو جوائنٹس کی بیماری ہو تو اس کے اعتبار سے جو عمل بتایا گیا کہ 11 مرتبہ ابتدا کے اندر درود پڑھا جائے اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کی جائے۔ الحمد واحد بیسک کمپوننٹ ہے کہ جس کے اوپر خود اہل بیت اطہار نے، خود پروردگار عالم نے فوکس کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ تاکید جو ہے وہ روایت کے اندر وارد ہوئی ہے کہ 11 مرتبہ درود، 11 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، یعنی سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود۔ اس کو پڑھ کر مریض کے اوپر اگر فرض کیجئے دم کر دیا جائے یا مریض خود پڑھ لے اس کو تو یقینی طور پر افاقہ ہوگا، اور بہرحال یہ آزمودہ نسخہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جو ان کی دوائیاں ہیں اس کو بھی بہرحال وہ ملحوظ خاطر رکھے۔ تو یہ ایک عمل تھا جو ہمارے ذہن کے اندر موجود تھا، اور یہ آزمودہ چونکہ کیا ہوا ہے اور اس کی تاثیر کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، لہذا آپ کے سامنے ہم نے عرض کر دیا۔ تو قرآن کریم کے اعتبار سے امام باقر کے جملے کہ قرآن کو دولت کا ذریعہ بنانے والا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اہل بیت کی نگاہ کے اندر۔ جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے لیکن حدود خدا کی احتیاط نہیں کرتے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اب اس کے وائس ورثہ اگر آپ چلے جائیں کہ وہ کہ جو قرآن کو دولت کا ذریعہ نہیں بنا رہے اہل بیت کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں، وہ کہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے اور احتیاط بھی کرتے ہیں، قرآن کی رعایت بھی کرتے ہیں، یقینی طور پر اہل بیت کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ اور تیسرا وہ کہ جو قرآن کریم کو اپنے قلب کی شفا کے لیے تلاوت کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں شفا مل جائے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں
اور قرآن کو تلاوت کرتے ہیں پروردگار عالم انہیں پسند کرتا ہے. اسی لیے مولا کا جملہ ہے علیکم بالقرآن شفا، کہ قرآن نے پروردگار عالم تمہارے لیے قرآن کے اندر شفا کو رکھا ہوا، چاہے وہ جسمانی شفا ہو چاہے وہ روحانی شفا ہو. بیشتر امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے علاج خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے. جیسے ہم نے سورہ الحم کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ 70 مرتبہ اگر فرض کیجئے مردے پر بھی پڑھ دیا جائے تو بعید نہیں کہ پروردگار عالم اسے زندہ کر دے، یا بیمار کے اوپر 40 مرتبہ پڑھ دیا جائے اور اس پر دم کر دیا جائے یا اس کا پانی چھڑک دیا جائے تو پروردگار عالم اسے شفا دے دیا کرتا ہے. اور خود فیور کے اعتبار سے، بخار کے اعتبار سے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ الحم کا سہارا لیا جائے تو پروردگار عالم افاقہ کر دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے نظر بد کے اعتبار سے آیتیں ہیں، آیت الکرسی ہے. خود وسواس کے اعتبار سے جو وسواس کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ اپنی عادتوں کے اندر سورہ مبارکہ ناس اور سورہ مبارکہ فلق کو اپنے وتیرے کے اندر رکھیں اور اپنی عادت کے اندر رکھیں تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ شفا کا انشاءاللہ انہیں محسوس ہوگا. اسی انداز سے شفا کے اعتبار سے اگر کسی کو ہیجان کا معاملہ ہو کہ بہت زیادہ ہیجانی کیفیت ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت کے اندر بھی بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں، ظاہری اعتبار سے میں اس روایت کو میں نہیں دیکھ پایا، نہ روایت میرے ذہن کے اندر ہے، کہ سورہ مبارکہ طارق کی ابتدائی 10 آیتوں کو انسان اگر تلاوت کرے تو ہیجان کے اعتبار سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ پر قابو کر لیا کرتا ہے، کہ اس کے خیالات اور منتشر نہیں ہو پاتے اور مختلف جگہوں پر وہ بھٹک نہیں پاتا. تو قرآن کریم کے اعتبار سے امام کا جملہ علیکم بالقرآن شفا. اب خود قرآن کریم کے اعتبار سے معصوم کا جملہ، ایک مرتبہ ضرور پڑھیے محمد والے محمد. جی فرمائیے. ہیزیان نہیں، ہیجان. ہیزیان تو بھولنے کی بیماری ہے. ہیجان کہ انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسے خیالوں کے اندر کہ جو غیر مناسب ہوتے ہیں، بعض اوقات یا ایسے خیالوں کے اندر وہ گم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر فرض کیجئے فوکس نہیں کر پاتا، یا خدا نخواستہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ برے خیالات انسان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے خیالات کے لیے کیسا دیباب کیا جائے کہ رات کو فرض کیجئے سوتے ہوئے سورہ مبارکہ طارق کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے، تو پروردگار عالم اہتمام کرتا ہے کہ وہ کم سے کم ان چیزوں سے بچ جایا کرتا ہے. تو سورہ مبارکہ طارق کی ابتدائی 10 آیتیں. اب خود قرآن کریم کے اعتبار سے جو روز قیامت پروردگار عالم نے قارئین قرآن کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کی روایت کا جملہ کہ روز قیامت قرآن کس طرح مدد کرنے کے لیے آئے گا کہ روز قیامت ہر ایک کو مختلف قسم کی نعمتیں اور مراعات ملیں گی. قرآن پڑھنے والے بھی آئیں گے، حافظ قرآن بھی آئیں گے، مومنین بے شمار لوگ موجود ہوں گے. تو جس طرح دوسروں کو مراعات ملیں گی، فیسلٹیز ملیں گی، لگژریز ملیں گی، اسی طریقے سے قرآن کے حامل جو قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو بھی نعمتیں ملیں گی. اور جب ان کو نعمتیں ملیں گی تو پروردگار عالم سوال کرے گا ان لوگوں سے کہ جو قرآن کے حامل ہیں، حافظ قرآن ہیں، بار بار قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں. پروردگار سوال کرے گا کہ تو راضی ہو گیا؟ تو بجائے اس کے کہ یہ شخص مخاطب ہو کہ جو حامل قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے، قرآن مخاطب ہوگا کہ پروردگار اسے اور راضی کر دے، پروردگار اسے اور عطا کر دے. اور جب قرآن مخاطب ہوگا تو پروردگار عالم اس کے ایک ہاتھ کو اپنی رضائیت سے بھر دے گا اور دوسرے ہاتھ کو اپنی رحمت سے بھر دے گا. کہ ایک ہاتھ میں پروانہ اس عنوان سے ہوگا کہ پروردگار عالم تجھ سے راضی ہے چونکہ تو نے قرآن کریم کی حفاظت کی، تو قرآن کا حامل تھا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا. لہذا یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ آیتوں کی تلاوت کرے. اور اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ جملہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے انسان جب زمین سے آسمان کی جانب دیکھتا ہے تو رات کی تاریکی کے اندر جب ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں تو ستارے جگمگاتے اسے اچھے لگتے ہیں، اور ستاروں کو باقاعدہ طور پر وہ دیکھ پاتا ہے کہ سیاہ آسمان کے اوپر یہ ستارے روشن ہیں. اسی طریقے سے وہ گھر کے جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ملائکہ کے لیے وہ زمین پر ایسے جگمگا رہا ہوتا ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود قرآن کریم کی فضائل کے اعتبار سے معصومین کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اپنے گھروں کو اگر اٹینشن دلوانی ہے ملائکہ کے لیے کہ ملائکہ آپ کے گھر کو دیکھ پائیں
کہ جو آپ کے لیے شرف کا باعث ہے کہ ملائکہ کہیں کہ زمین کے اوپر ایک گھر ہے کہ جو جگمگا رہا ہے، جس سے روشنی آ رہی ہے، جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، وہ گھر وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ جس طریقے سے آسمان پر ستارہ جگمگاتا ہے، اسی طریقے سے زمین کے اوپر جو ہے وہ گھر جگمگاتا ہے ملائکہ کے لیے، آسمان والوں کے لیے، کہ جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو وہ افراد کے جو قرآن کے حامل ہوں گے، پروردگار عالم روز قیامت ایک ہاتھ میں اپنی رضائیت کو دے گا اور دوسرا ہاتھ اپنی رحمت سے بھر دے گا، اور یہ کہے گا کہ جنت تیرے لیے مباح ہے، قرآن پڑھتا ہوا جنت کی منازل کو طے کرتا ہوا چلا جا۔ تو یہ وہ قرآن کریم کے ثوابات ہیں کہ جو ائمہ طاہرین نے ہم سے بیان کیے ہیں، اور قرآن کریم کو باقاعدہ طور پر فوکس کیا ائمہ طاہرین نے، اور بار بار ائمہ کے جملوں کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ اس قرآن کو اپنا دستور بناؤ، اس قرآن کو خدا کی رسی سمجھو، اس سے وابستہ رہو۔ کہ معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ یہ قرآن پوری ایک کتاب ہے، فرقان ہے، فرق ڈالنے والی ہے، اور ایک ایسا محکم، ایک ایسا واجب ہے، ایک ایسی واضح ترین چیز ہے کہ جس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ پھر معصوم کا جملہ جو ملتا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ تعلم القرآن فإن القرآن یأتی یوم القیامہ فی احسن صورت۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ قرآن روز قیامت تمہارے سامنے ایک حسین صورت کے اندر آئے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ کہ یہ قرآن کو ایسا نہ ہو کہ قرآن کو چھوڑ دو۔ مشہور و معروف رہتا کو میں سارا نہیں لے رہا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر پڑا رہا ہو اور غلاف کے اندر بند رہے۔ کہ روز قیامت جس طریقے سے مسجد شکوہ کرے گی، روز قیامت جس طریقے سے علماء شکوہ کریں گے، اسی طریقے سے روز قیامت قرآن کریم بھی شکوہ کرے گا۔ اور خود قرآن کریم کے اندر سورہ مبارکہ فرقان کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے شکوہ کیا ہے اس بات کا کہ یا قومی، کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، یعنی قرآن کو نہیں اپنایا، قرآن کو اپنی زندگی کے نافذ نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ خود قرآن صامت کے اعتبار سے بھی ہے اور قرآن ناطق کے اعتبار سے بھی، کہ مولا کائنات کو چونکہ پیغمبر کے بعد چھوڑ دیا تھا، قرآن ناطق تھے، لہذا تفسیر کے اعتبار سے وہ قرآن ناطق کے بارے میں ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن صامت کے بارے میں، کہ بہت سارے لوگوں نے پیغمبر کے جانے کے بعد کہا پیغمبر چلے گئے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ قرآن روز قیامت تمہارے سامنے حسین صورت کے اندر آئے گا۔ اور پھر یہ جملہ ملتا ہے کہ جنت کے اندر جو درجات پروردگار عالم نے رکھے ہیں وہ بھی آیات قرآنی کی عدد کے اعتبار سے ملتے جائیں گے۔ جو جتنا آیات قرآنی کو پڑھتا جائے گا اتنا جنت کے اندر اپنے درجات کو بڑھاتا جائے گا۔ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے علیکم بکتاب اللہ، کہ تم اپنے آپ کو کتاب خدا کے ساتھ مخصوص کر دو، لازم کر دو اپنے لیے کتاب خدا کو۔ فإنہ الحبل المتین، یہ خدا کی وہ رسی ہے کہ جس کا تمہیں سہارا لینا ہے۔ والنور المبین، اور ایک واضح ترین نور ہے پروردگار عالم کی جانب سے جو تمہیں نورانی کرنے والا ہے۔ پیغمبر خدا کی ایک روایت جس میں پیغمبر اس انداز سے قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع الاخبار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ القرآن مأدبۃ اللہ، یا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن خدا کی طرف سے بھیجا ہوا دسترخوان ہے۔ فتعلموا مأدبتہ ما استطعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا اس دسترخوان سے لے کر چلے جاؤ، جتنا تم اس سے حاصل کر سکتے ہو، کوئی کم لے گا کوئی زیادہ لے گا۔ قرآن ایک دسترخوان ہے، لغت کے اندر 3 معنی اس کے آئے ہیں مأدبہ کے، کہ قرآن ایک تحفہ ہے، قرآن ایک تقدیر ہے، قرآن ایک دسترخوان ہے۔ زیادہ موضوع جو جملے ہیں جو روایتوں کے اندر بھی وارد ہوئے کہ قرآن خدا کی طرف سے سجایا ہوا ایک دسترخوان ہے، اس دسترخوان سے جتنا تم چاہ سکتے ہو اتنا تم حاصل کر لو۔ اور اس کے بعد پیغمبر کا جملہ کہ ان ھذا القرآن ہوا حبل اللہ، یہ خدا کی رسی ہے، اسے تھامے رہو۔ وہو المنذر، یہ تمہیں ڈرانے والا ہے اور واضح طریقے سے ڈرانے والا ہے۔ وہو المنذر المبین، بالکل واضح طریقے سے ڈرانے والا ہے۔ والشفاء النافع، جو امام حسن عسکری کا جملہ تھا، تمہارے لیے
نفع دینے والی شفا رکھتا ہے، تمہارے لیے شفا کا باعث ہے۔ فقرؤہ، اس قرآن کریم کی قراءت کرو اور اس کی تلاوت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فإن اللہ یأجرکم، پروردگار عالم تمہیں اجر دے گا، علی تلاوت کل حرف، ہر حرف کے بدلے میں جو تم تلاوت کرو گے، 10 حسنات، 10 نیکیوں کو۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا اما انی لا اقول الف لام میم حرف، کہ میں الف لام میم کو حرف نہیں کہوں گا۔ الف لام میم میں الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور یہ تینوں ملا کے 30 نیکیاں پروردگار عالم تمہیں عطا کرے گا۔ ایک ہے لفظ اور ایک ہے حرف۔ لفظ کنسسٹ ہوتا ہے حروف کے اوپر، الف بے یہ حروف ہیں، اور لفظ کے جو ان مختلف حروفوں کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی فرض کیجئے تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر آپ نے بے شمار حسنات کو حاصل کر لیا، کہ الحمد کے اندر الف بھی ہے، لام بھی ہے بھی ہے، میم بھی ہے، دال۔ الحمد ایک لفظ بنا اور یہ کنسسٹ ہے حروف کے اوپر، تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے اس انداز سے پیغمبر کے زبانی، کہ پیغمبر کا جو جملہ ہے کہ فإن اللہ یأجرکم، پروردگار عالم تمہیں اجر دے گا۔ کیا اجر دے گا؟ ہر حرف کی تلاوت، یہ نہیں کہا ہر لفظ کی تلاوت، ہر حرف کی تلاوت کے بدلے میں 10 نیکیاں تمہیں دے گا۔ اور پھر مثال کو سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ الف لام میم جو تم کہتے ہو یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ ایک لفظ ہے، اور یہ 3 حروف کے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی اس لفظ کو پڑھنے کے بعد پروردگار عالم تمہیں 30 نیکیاں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو قرآن کریم کے بے شمار فضائل جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ تو ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اندر، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ القرآن شہر رمضان، کے ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی موسم بہار ہوتا ہے جس میں اس کے اوپر تازگی آ جایا کرتی ہے۔ قرآن کریم کے لیے جو تازگی کا موسم ہے وہ قرآن کریم کے لیے تازگی کا موسم ماہ مبارک رمضان ہے، کہ جس کے اندر نہ کھولنے والا بھی بعض اوقات کھول لیا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کو اس انداز سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد چوتھے امام کا جملہ ملتا ہے کہ اس قرآن کے اندر کیا کیا ہے۔ اب فضائل کی بات ہو رہی تھی، فضائل کے جملے اور بھی آئیں گے ابھی، لیکن چوتھے امام کا جملہ جو امام حسین سے روایت، امام حسین فرماتے ہیں اب عبداللہ الحسین کے کتاب اللہ عز و جل کہ کتاب اللہ عز و جل علی 4 اشیاء، کہ جو خدا کی کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یعنی ہم یہاں پر اب اسم کی بات کر رہے ہیں، بما ہوا قرآن، یہ جو قرآن کتاب ہے یہ 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ عبارت ہے، اشارہ ہے، لطائف ہیں اور حقائق ہے۔ کتاب اللہ عز و جل علی 4 اشیاء علی العبارت والاشارت واللطائف والحقائق، کہ اس میں عبارتیں موجود ہیں، عبرتیں موجود ہیں، اشارہ موجود ہے، لطائف موجود ہیں اور حقائق موجود ہیں۔ عبارت سے کیا مراد ہے؟ بے شمار عبرت والے واقعات ہیں۔ خود قرآن کریم کی تحریر، خود قرآن کریم کے واقعات ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ بے شمار چیزوں کی جانب اشارہ ہے، پروردگار عالم نے اس کائنات کو کیسے بنایا، اس کائنات کو کیسے سجایا، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جس کو انسان دیکھ کے اپنے آپ کو بلندی کی جانب لے کے جا سکتا ہے۔ بے شمار اشارے ہیں کہ ایک راستہ آپ کو بتا دیا گیا، ایک اشارہ آپ کو کر دیا گیا، اب انسان کس قدر اس سے نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، اس اشارے کے اوپر منحصر ہے کہ وہ انسان کس حد تک اس کو حاصل کرتا ہے۔ واللطائف، لطیف ترین باتیں ہیں جس سے انسان لطف حاصل کرتا ہے کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ والحقائق، اور حقائق کے اوپر مبنی باتیں ہیں، قدیم انبیاء کی ساری داستانیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن بنیادی طور پر امام حسین کی زبان سے جو جملے نکلے 4 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک عبارت ہے، ایک اشارہ ہے، اور ایک لطائف یعنی لطیف باتیں، اچھی باتیں، اور حقائق۔ پھر بتائے کہ یہ عبارت کس کے لیے ہے، اشارہ کس کے لیے ہے، لطائف کس کے لیے ہیں اور حقائق کس کے لیے۔ پھر معصوم نے فرمایا کہ فالعبارۃ للعوام، یہ جو عبرتیں ہیں یہ عوام الناس کے لیے ہے، کہ وہ چیزوں کو پڑھیں، واقعات کو پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کو کریں اور اس سے عبرت کو حاصل کریں۔ والاشارۃ للخواص، اشارہ جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، کہ پروردگار عالم نے ایک چیز کا اشارہ کیا، اب یہ خاص لوگ ہی ہوں گے کہ جو اس اشارے کو فالو کرتے ہوئے کسی ایک منزل و مقام تک پہنچیں گے۔ واللطائف للاولیاء، اور جو لطیف ترین باتیں ہیں یہ خدا کی محبت کرنے والے بندوں کے لیے ہیں،
کہ ان کے لیے خدا نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. مومن کو جنت ملے گی, مومن کے لیے پروردگار عالم دسترخوان سجایا ہوا ہے, جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا, رضوان جنت ہوگا. یہ جتنی باتیں ہیں یہ سارے کے سارے اولیاء خدا کے لیے باتیں کہ جو میٹھی باتیں ہیں, انسان کو پسند آتی ہیں, لطیف باتیں, یہ اولیاء کے لیے. اول حقائق للانبیاء, اور جو حقیقت والی ساری باتیں ہیں وہ ساری کی ساری انبیاء ما سبق کے ساتھ ہیں, کہ وہ تمام کے تمام انبیاء کے جو گزرے ہیں ان کے جو واقعات اور جو حقیقتیں بیان کی, کہ حضرت ہود کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, حضرت صالح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, سورہ مبارکہ الحاقہ کے اندر تذکرہ کیا, سورہ مبارکہ ہود کے اندر تذکرہ کیا, قوم عاد اور قوم سمود. یہ تو ایک مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, بے شمار قومیں. حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا, حضرت نوح کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ جو قرآن کریم نے کوٹ کیا, کہ ابراہیم نے اسماعیل سے جا کر کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا تھا خواب کے اندر کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, کہ قال انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹے نے کہا کہ فافعل ما تؤمر, اے بابا اس چیز کو انجام دے دیجئے کہ جس کو آپ کا حکم, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں قرآن کریم کوٹ کرتا ہے کہ جب حضرت نوح کا طوفان آیا, اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اے پروردگار میرا بیٹا اس پہاڑ کے اوپر ہے. قرآن نے کہا فإنہ لیس من اہلک, وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, اسے چھوڑ کر چلے جاؤ. یا اسی طریقے سے قوم ہود, قوم سمود, یا حضرت سلیمان کی پوری داستان, یا سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی پوری داستان, یہ سارے کے سارے وہ حقائق ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیا, اور اس کا تعلق جو ہے وہ انبیاء سے ہے. تو اس دوسرے سیشن کے اندر جو ہم نے بات کی وہ قرآن کریم کے فضائل کے اوپر کی, کہ قرآن کریم کے فضائل جو ائمہ نے بیان کیے ہیں, کہ یہ قرآن تمہارے لیے باعث شفا ہے, یہ قرآن تمہارے قلوب کو شفا دینے والا ہے, اسی طریقے سے تمہارے جسم کو بھی شفا دینے والا ہے. یہ قرآن خدا کی رسی ہے کہ جس کو تھامے رکھنا ہے, ہر حرف کے بدلے میں پروردگار عالم نیکیاں عطا کرنے والا ہے. یہ قرآن 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. پہلی چیز ہے عبارت, دوسری چیز ہے اشارہ, تیسری چیز ہے لطائف, اور چوتھی چیز ہے حقائق. عبارہ یعنی عبرتیں عوام کے لیے ہیں, اشارہ خاص لوگوں کے لیے ہے, اور لطیف باتیں اولیاء کے لیے ہیں, اور حقائق جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انبیاء ما سبق سے ہے, کہ جن کے پورے واقعات قرآن کریم نے ہمیں کوٹ کیے ہیں. اب اس کے بعد بے شمار باتیں جو قرآن کریم کے اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے. تو بظاہر جو روایتوں کے اندر وارد ہوا ہے کہ قرآن کریم در حقیقت اہل بیت کا قصیدہ ہے, کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو. اور اس کے ذیل کے اندر بے شمار واقعات جو درج ہوئے ہیں, اس کے اندر امیر شام کا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ابن عباس کو بلایا تھا, اور ابن عباس سے کہا تھا کہ ابن عباس کوئی ایسی قرآن کی آیت کی تلاوت کرو کہ جس کے اندر علی اور اولاد علی یا اہل بیت کا تذکرہ موجود نہ ہو. اور ابن عباس کا یہ جملہ تھا کہ قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے اندر علی اور اولاد علی کا کسی نہ کسی اعتبار سے تذکرہ نہ ہو, یا اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو. تو اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے, قرآن کریم کے اندر عذاب کی جو آیتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور جنت کی نعمتیں کی بھی باتیں موجود ہیں. وہ آیتیں پڑھتا جاتا تھا, اور ابن عباس اس کی تفاسیر بیان کرتے جاتے تھے, یہاں تک کہ جب جہنم کا تذکرہ آیا کہ جہنم کے اندر وَأَلْقِيَ كُلَّ كَفَّارٍ وَعَنِيدٍ, کہ جہنم کے اندر ملاقات کریں گے سارے کے سارے کافر اور سارے کے سارے بغض رکھنے والے. تو اس مقام پر آ کر ایک مرتبہ ابن زیاد امیر شام نے ابن عباس کو کوٹ کیا کہ اب تم کیا وجہ بیان کرو گی, اس کے اندر علی اور اولاد علی کو کہاں سے لے کر آؤ گے. تو ابن عباس نے مسکرا کر کہا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جہنم میں ملاقات کرنے والے کافر اور بغض رکھنے والے ہوں گے. کافر پیغمبر کا منکر ہے, اور انیت جو ہے علی ابن ابی طالب کا منکر ہے. تو بے شمار ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جس کے اندر قرآن کا خاص تعلق اہل بیت کے اطہار کے ساتھ ہے. اسی لیے پیغمبر کا جملہ ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, اور ان دونوں سے تمہیں تمسک اختیار کرنا ہے حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر پہنچو اور مجھ سے ملاقات کرو. لیکن اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. جس نے دونوں کو تھام کر رکھا تو دونوں کو تھامنے کی صورت کے اندر وہ شخص کم سے کم گمراہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد 2 روایتوں کو میں تذکرہ اور کر دوں, اور اس کے بعد اس سیشن کو اختتام کریں گے ہم. اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کے مختصر سے مرحلے پہ آئیں گے کہ معصوم کا جملہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا, کہ 2 روایتیں پیغمبر نے اس عنوان سے ارشاد فرمائی, قارئین قرآن اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, کہ پیغمبر فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل, میری امت کے
شرف رکھنے والے لوگ، شریف ترین لوگ، اشراف ترین لوگ، جن کو پیغمبر اشراف امت کہہ رہے ہیں، وہ ہیں کہ جو حامل قرآن ہے، یعنی حافظ قرآن ہے اور جن کے پاس قرآن موجود ہے۔ وہ اصحاب اللیل، اور جو رات کو جاگ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ دوسرا پیغمبر کا جملہ کہ لا يعذب اللہ قلبا والقرآن، پروردگار عالم اس قلب کے اوپر، اس دل کے اوپر کبھی بھی عذاب نہیں کرتا جس کے اندر قرآن کریم موجود ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن سے مانوس بھی رکھے، قرآن کریم کے قریب بھی کرے، اور قرآن کریم کو اگر استطاعت ہے اور ہماری حیثیت ہے تو ہمیں قرآن کریم کو حفظ کرنے کی توفیق بھی عنایت کرے، اور جو حفظ کیا ہوا ہے اسے بار بار یاد کر کے باقی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر نہ فقط یہ کہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، بلکہ قرآن کریم کو اس انداز سے اپنی زندگی کے ڈھالنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم ہماری زندگی کا ایک جز بن جائے، زندگی کا ایک حصہ بن جائے، اور قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی جسمانی اور اپنی روحانی بیماریوں کو ہم دور کر سکیں۔ جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت اگر گھر میں کی جاتی ہے تو وہ اہل سما کے لیے، آسمان والوں کے لیے ستاروں کی مانند جگمگاتا ہے۔ تو پیغمبر خدا کا جملہ ہے جو روایتوں کے اندر وارد ہوا ہے کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن کے ذریعے سے، ولا تتخذوها قبورا، اور انہیں قبریں نہ بناؤ، یعنی جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ہوتے ہیں لیکن قبر کی مانند ہوتے ہیں، لہذا اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ کما فعلت یہود والنصارى، جیسا کہ نصارہ اور یہود نے کیا کہ ان کے درمیان کتابیں آئیں لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کی تلاوت نہیں کی اور کتابوں کے ذریعے سے استفادہ نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور گھروں کے اندر کوئی ہدایت باقی نہ رہی۔ اور اپنے کام کرنے کی جگہ پر اور اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، ذکر پروردگار کرو، اور وہ گھر کہ جس کے اندر فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثَّرَ فِيهِ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ كَثَّرَ خَيْرُهُ، جس گھر کے اندر زیادہ تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں پر خیر و برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس گھر کے اہل، اس گھر میں رہنے والے، اور ان گھر کے اندر پروردگار عالم روشنی پیدا کرتا ہے، ایک نور پیدا کرتا ہے جو آسمان والے دیکھتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ ستاروں کو زمین والے دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر، یعنی وہ گھر اس طریقے سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت کہ جو تلاوت قرآن کے اعتبار سے کہ پیغمبر خدا فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من قرأ کہ من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، کہ جو رات کو سوتے ہوئے، یعنی رات کو من قرأ 10 آیات فی لیلہ، جو رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے، خدا اسے غافلین میں سے نہیں لکھے گا کہ وہ غفلت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ من قرأ 50 آیۃ کتب من الذاکرین، جو 50 آیتوں کی تلاوت کرے گا خدا اسے ذکر کرنے والوں میں لکھ دے گا۔ من قرأ 100 آیۃ کتب من القانتین، تو پروردگار عالم ان لوگوں میں لکھا کہ جو خداوند متعال کے قریب ہیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس عنوان سے قرآن کے ہمیں قریب ہونا ہے۔ اور اس کے بعد معصوم کا جملہ کہ انسان قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ سے خدا کی بارگاہ میں قریب ہو اور شفا پائے خدا کی بارگاہ میں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔